السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نریم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نریم سیٹھی صاحب. کسی نے جمہوریت کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, آصف علی زرداری صاحب نے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی دوسری برسی کے موقع پر. آصف علی زرداری صاحب بڑے اگریسو موڈ میں نظر آئے اور بہت سی باتیں کی, اور ان کی اسپیچ کے بعد بہت سے تجزیے کیے گئے, بہت سے دائرے لکھے گئے, جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے اس ملک کے مختلف انسٹیٹیوشنل ہیڈز کو. انہوں نے جوڈیشری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, انہوں نے آرمی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, انہوں نے میڈیا کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, اور کہا ہے کہ کسی نے بھی اگر ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. اب کیا واقعتاً زرداری صاحب کی جو سپیچ ہے, اگر اس کو مائکرو انالیسس اس کا کریں تو کیا واقعتاً وہ یہی کہہ رہے ہیں, کیا ان کا ریفرنس جو ہے وہ اسی طرف ہے؟ سیٹھی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اور حکومت کے جو اور اس وقت کی کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے, یہ کس طرح کے پریزیڈنٹ کی سپیچ ہے؟ یہ کسی ملک کا صدر, پاکستان کا صدر, کیا اس طرح کی سپیچ کرے گا جس کے اندر وہ ہٹ کر رہا ہو, وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہو کہ جمہوریت کی طرف کسی نے دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے؟ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ ایک ایسا انسان, ایک ایسا پریزیڈنٹ جو کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے. بات تو صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی سپیچز پریزیڈنٹس کو نہ کرتے ہیں نہ کرنی چاہیے. یہ پریزیڈنٹ از سپوز ٹو بی دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ. کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں. ان کو نہ ان کے بارے میں کنٹروورسی ہونی چاہیے, نہ ان کو کنٹروورشل باتیں کرنی چاہیے. یہاں صرف صورتحال یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے کنٹروورشل پریزیڈنٹ, اور اب وہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جو کہ بڑی سخت کنٹروورشل. اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی, دراصل وہ پریزیڈنٹ کی حیثیت میں بات نہیں کر رہے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے بات کر رہے تھے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, اور اس وقت ایک مومنٹم چل رہا ہے اینٹی زرداری, گیٹ زرداری آپریشن بھی ایک چل رہا ہے, وہ کنٹروورشل بھی ہے. ہاں, وہ بھی کنٹروورشل ہے, گیٹ زرداری آپریشن, اور ان کو پریزیڈنٹ سے نکالنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ان کو نکالنے کا اس کی ضرورت اس لیے پیش ہو رہی ہے یا آ رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو حکومت سے نکالنا ہے. تو پریزیڈنسی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, یہ سارے اب ایسے لنک ہو چکے ہیں. بات صحیح ہے, پریزیڈنٹ ہو کہ ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. غلط ہے. اگر کرنی تھی تو کسی اور پیپلز پارٹی لیڈر سے کرواتے, پرائم منسٹر سے کروا دیتے. پرائم منسٹر نہیں تو اور ان کے پاس بڑے لیڈرز ہیں. پرائم منسٹر تو مرم پٹی کرتے ہیں. چلو وہ مرم پٹی کرتے ہیں تو, اور وہ جیسے مرزا صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں. مرزا صاحب نے تو سندھ کارڈ کی بات کرتے ہیں, ملک توڑنا چاہتے تھے. تو پھر اگر ایسی باتیں کروائیں اور کسی سے کروانی ہے تو خود ان کو اس زبردست طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر اب دیکھیے نا, ان کی مجبوری کی طرف آئے نا. ایک تو آپ نے اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پریزیڈنٹ کو ایسی سپیچ نہیں کرنی چاہیے, مگر دین لک ایٹ دا گراؤنڈ سچویشن. گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ اپوزیشن ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتی, فوج انہیں پسند نہیں کرتی, جوڈیشری انہیں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے, نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, یا لگتا ایسے ہے کہ جوڈیشری ان کے پیچھے پڑی ہوئی, میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لگتا ایسے ہی ہے نا. اب اگر ایسی سچویشن ہے تو ایک پریزیڈنٹ کارنرڈ ہے, سب اس کو پڑھ رہے ہیں, اب وہ چپ کر کے بیٹھا رہے تو مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کو دھکا لگا لو کے باہر نکال دیں گے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار وقت آ گیا, اب چپ کر کے نہیں بیٹھنا, اب لڑنا ہے, اپنے لیے بھی لڑنا ہے اور پارٹی کے لیے بھی لڑنا ہے. تو اس لیے انہوں نے سندھی ٹوپی پہن کے سندھ میں جا کے انہوں نے وہ گرجے. اور آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد ایک مضمون بھی لکھا ہے ایک امریکن اخبار میں, حالانکہ مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ امریکن اخبار میں جا کے مضمون لکھے, مگر یہ ایک ٹریڈیشن شروع ہو چکی تھی. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کبھی کبھی لکھ دیتی تھی, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آئے ایک آدھ. پھر آپ نے دیکھا مشرف تو کرتا ہی تھا, اس کے 3-4 پہلے بھی آئے تھے while he was in power, اور اب تو خیر ان کے آ ہی رہے ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشن شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لیڈرز, ملٹری اینڈ پولیٹیکل, یہ فورن میڈیا میں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. سیٹھی صاحب ذرا تھوڑا مائکرو انالیسس کی طرف آتے ہیں اسپیچ کا, کیونکہ اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ زرداری صاحب نے بہت سی جگہوں پہ اشارے کیے ہیں. سب سے پہلی بات, وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, یہ جمہوریت جو ہے اس کے چیمپئن زرداری صاحب ہیں جو کہ ایک پارٹیزن پریزیڈنٹ ہے. نہیں دیکھیے, پارٹیزن تو اگر اس سسٹم میں تو پریزیڈنٹ پارٹیزن ہی ہے نا, ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے تو پریزیڈنٹ تو پارٹیزن ہی ہے. فرینکلی اگر آپ سچ پوچھیں, غلام اسحاق خان بھی پارٹیزن تھا, ضیاء الحق بھی پارٹیزن تھا, ایوب خان بھی پارٹیزن تھا, مشرف بھی پارٹیزن تھا,
ٹھیک, صرف شاید ایک کو بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک پریزیڈنٹ تھا جو کہ پارٹیزن نہیں تھا, لیکن وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے تھے. تو آف کورس بھٹو صاحب کہتے تھے جمہوریت تو میں ہی لے کے آیا ہوں. تو ظاہر ہے اس وقت آپ کو پتا ہوگا ایک مارشل لاء کو ختم کیا, پھر ایک کانسٹیٹیوشن آئی, پھر الیکشن ہوئے, سارا کچھ, تو اسی وقت سے تو جمہوریت کا دور شروع ہوتا ہے. تو پریزیڈنٹ سے سارے کنٹروورشل رہے ہیں. لغاری صاحب بھی کنٹروورشل ہو گئے تھے, اور اس کے بعد آپ جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے رفیق تارڑ بھی کنٹروورشل ہو چکے تھے, وہ ایک کنٹروورشل جج تھے, اور اس کے بعد ان کو پریزیڈنٹ بنایا گیا, اور پھر کنٹروورشل وہ ہو چکے تھے جب نواز شریف صاحب کچھ باہر نکال دیے گئے اور وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے رہے. تو کنٹروورشل کون سا پریزیڈنٹ نہیں ہوا اس ملک میں. سو اس لیے یہ کہنا کہ کنٹروورشل, یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں. تو کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے سازش؟ ہاں, اب یہ سازش ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دیکھیے, فوج کے ساتھ اگر تعلقات اچھے نہ ہوں, اور ایک ایسی سٹیج آئی تھی کیری لوگر بل کے اوپر کہ وہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو گئی تھی, تو لگتا ایسے تھا کہ ایشو بنا. فوج کی مداخلت لانگ مارچ میں ہوئی, لگتا تھا ایشو بنا. تو فوج کے تعلقات تو ٹھیک نہیں رہے نا زرداری صاحب سے, اور اگر آپ زرداری صاحب کی جگہ پہ ہوں تو آپ کو تو ایسے ہی لگے نا کہ فوج مجھے آج نکال دے گی, کل نکال دے گی, کوئی نہ کوئی سازش کرے گی. اب سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, میرا نہیں خیال سازش ہو رہی ہے. فرینکلی میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایجنڈے کے مطابق, یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ مل کے, مطلب ہے فوج اور جوڈیشری مل کے نہیں کوئی سازش کر رہے, ججز خود اپنے طور پہ کوئی چیز کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ صحیح چیز ہے. فوج خود زرداری صاحب کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں, امریکہ یو ایس ریلیشنز کے اوپر, پاکستان کے ساتھ, اور ایشو آن وار آن ٹیرر کے اوپر, اور اسی طرح انڈیا کے ساتھ, تو وہ فوج کا الگ ایشو ہے. زرداری صاحب خام میڈیا کا الگ ایشو ہے, میڈیا کا بھی تو ایک ایشو بنا ہوا ہے نا, میڈیا کا بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے, تو میڈیا بھی اپنی طرف سے وہ لگا ہوا ہے. تو نواز شریف صاحب کا اپنا ایشو ہے. اب یہ سب میرا نہیں خیال کہ کسی سازش کے تحت مل جل کے پلان بنا کے اور زرداری صاحب کو ہر ایک اپنے کنسرنز, ہر ایک کی اپنی چیزیں, وہ لگے ہوئے دھڑا دھن لگے ہوئے. وہ زرداری صاحب اس سے پیرانوئڈ ہو رہے ہیں, زرداری صاحب ہاں, وہ اب سوچ رہے ہیں کہ یار یہ سب مل گئے ہیں, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور اس لیے پھر وہ آ کے جیسے کہتے ہیں نا ریٹلڈ, ہی از ریٹلڈ, مطلب ہل گئے, اور اس وجہ سے وہ اب یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں, اور باتیں سندھ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, تاکہ سندھ کارڈ جو وہ ہے وہ آپ کو سندھیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میرے خلاف سازش نہیں ہے, دراصل یہ پیپل پارٹی کے خلاف سازش ہے, اور پیپل پارٹی کے خلاف یہ پہلی سازش نہیں ہے, حوالے پرانے دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سندھ کے خلاف سازش ہے کیونکہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے, یہ اشارہ کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب ایک اب یہ بتائیے, جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا زرداری صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری, آرمڈ فورسز, کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا؟ دیکھیے, جوڈیشل انہوں نے میرا خیال لکھا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے جوڈیشل پروسیس کے ذریعے, یعنی کہ فیصلے تو جوڈیشری سے ہی آتے ہیں. تو بات تو سیدھی بات, انہوں نے ریفرنس دے دیا کہ جوڈیشری مجھے ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے, یعنی کہ اس سے تنگ ہے جوڈیشری سے. ظاہر ہے وہ تو اب نظریہ آ رہا ہے, وہ تو بھاگے ہوئے ہیں جوڈیشری سے, اور آگے خوفزدہ ہیں کہ شاید آگے جوڈیشری ان کو پریزیڈنسی سے نہ نکال دے, جس کا حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہوگی تو بہت ہی زبردست ایک قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. تو وہ تو خوفزدہ ہے, ان کا خیال تھا کہ وہ ہر بات چیف جسٹس صاحب کی مان رہے تھے, تو جوڈیشری جو ہے اتنی آگے نہیں جائے گی, مگر جوڈیشری تو بہت آگے نکل گئی ہے. سیٹھی صاحب آپ نے حوالہ دیا ہے ان کے آرٹیکل کا کہ انہوں نے جو لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ جو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ جوڈیشل پروسیس ایک سازش کر رہی ہیں ان کی گورنمنٹ کے خلاف. اول تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کون سی ہیں اس وقت؟ کون سی؟ بالکل صحیح سوال, بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کون سی ہیں. میاں نواز شریف تو اینٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے, وہ تو ڈیموکریسی چاہتے ہیں, اس سے فائدہ ان کو ہوتا ہے. جوڈیشری تو نہیں اینٹی ڈیموکریٹک, جوڈیشری تو چاہے گی کہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہو, گورننس ہو, سسٹم چلے. جب فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے, ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے, تو جوڈیشری تو فارغ ہو جاتی ہے نا, نئے نئے پی سی او ججز بنانے پڑ جاتے ہیں. تو جوڈیشری بھی نہیں چاہے گی نا کہ جوڈیشری از ناٹ این اینٹی ڈیموکریٹک فورس. تو پھر کیا رہ گیا؟ اینٹی ڈیموکریٹک فورس ہسٹری میں فوج رہی ہے, آرمی اسٹیبلشمنٹ, اور اب القاعدہ اور ٹیررسٹ جو چاہتے ہیں کہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو, انارکی اس ملک میں جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہا ہے, جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز انہوں نے جس کی طرف اشارہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں میڈیا تو اینٹی ڈیموکریسی ہو ہی نہیں سکتی, میڈیا تو ڈیموکریسی کے اندر ہی تو پھلتی ہے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اینٹی ڈیموکریسی کی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ یا فوج کی طرف ہو سکتا ہے,
یا ان کا اشارہ یہ ٹیررسٹ کی طرف. یعنی کہ ان کا اشارہ ہے، لکھ تو انہوں نے دیا. اگر انہوں نے کہا اینٹی ڈیموکریٹک فورسز تو پھر اس کے علاوہ اور مجھے لاجیکلی سپیکنگ نظر نہیں آتی کوئی اینٹی ڈیموکریٹک فورس. سیٹھی صاحب جو یہ تو انہوں نے لکھا ہے آرٹیکل کے، جو انہوں نے تقریر میں کہا ہے اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ بریک کے بعد ہم سیٹھی صاحب سے اس بات کا تجزیہ کرائیں گے کہ کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب نے آرمڈ فورسز کو، سپیریئر جوڈیشری کو واقعتاً ٹارگٹ کیا ہے اپنی اسپیچ کے اندر. ایک بریک کے بعد.